ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ مومن کی یہ شان ہے کہ تمام فکروں سے زیادہ اس پر فکر موت کی ہو. اور جب موت کی فکر نہیں رہتی تو انسان پھر آزاد ہو جاتا ہے، واپس دنیا کے اندر ہے، اور وہ آ جاتی ہے اچانک تو سارا کام خراب ہو جاتا ہے. حسن خاتمہ جو ہے انسان کا، موت جانے کے بعد ایک کہتے ہیں کہ وہ لمحہ جس وقت انسان اس دنیا کو چھوڑتا ہے اس کو کہتے ہیں حسن خاتمہ. حسن خاتمہ کیا چیز ہے؟ اصل فکر تو اس کی ہے، موت سے پہلے اس کی فکر ہے کہ میں جب جاؤں جہاز میں بیٹھوں تو میرے پاس سیٹ بھی ہونی چاہیے اور ٹکٹ بھی ہونا چاہیے. فکر تو پہلے اس کی ہے، سفر تو بعد میں ہے. تو بھائی قبر تو بعد میں آئے گی، موت تو بعد میں آئے گی. حسن خاتمہ کے موت کے آنے سے پہلے میری کیا حالت ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے، یہ بہت اہم چیز ہے. اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا دعائیں بتائیں اس سلسلے میں. اللہ نسلوں کا حسن خاتمہ، اتنے ہی آدمی کہہ لے دن کے اندر کہ اللہ میرے خاتمہ حاصل کرنا. نقطہ تو بڑا آسان ہے کہ جائیں گے جی ہم نماز پڑھ رہے ہیں بس مسلمان ہی چلے جائیں گے، ہم تو روزے رکھ رہے ہیں مسلمان ہی چلے جائیں گے، ہم تو ذکر کرتے ہیں مسلمان ہی چلے جائیں گے، ہم تو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقے بھی دیتے ہیں، عمر بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، مسلمان جائیں گے. لیکن حسن خاتمہ کا معاملہ بڑا عجیب ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ تمام سارے قرآنوں پر پڑھتے تو اس پر ہے، تمہارے اسکار کب ہے، تمہارے خطاوت پر نہیں کہا. اس وقت جو عمل ہوگا، جس وقت موت آ رہی ہوگی اور اس وقت جو عمل ہوگا آخری، اس پر ڈپینڈ کرتا ہے سارا خاتمہ کے انسان کے ایمان کا. تو اتنی بڑی وارننگ دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تنبیہ عطا فرمائی ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ تم آج جو عمل کرتے ہو کل وہ عمل تمہاری زبان سے سرزد ہو جائے گا، تو وہ گناہ اس پر غالب ہو جاتا ہے پھر اور اس کے مان سے روک لیتا ہے. بدن سے نکلا ہوا عمل اور زبان سے نکلا ہوا بول انسان کے رخ کو بدل دیتا ہے. یاد رکھیں، ایک بول انسان کو تباہ کر دیتا ہے زبان سے نکلا ہوا، اور ایک عمل بدن سے نکلا ہوا انسان کو ختم کر دیتا ہے. یاد رکھیں، اتنی احتیاط ہے زندگی کے اندر کہ کانٹوں پہ سفر ہے ہمارا دوستو. ہم تو تھوڑا سا ایک نیک عمل کر کے بس چوڑے ہو جاتے ہیں، ٹھپے لگ گئے ہمارے پہ، ہم بخشے گئے. مومن مطمئن ہی نہیں ہوتا زندگی میں. یاد رکھیں کہ میں یہاں خیری سے جا بھی سکوں گا نہیں جا سکوں گا. درجات بھی بادب لوگوں کے بہت بلند، سب سے بڑی عبادت ہے ادب. یہ بتا دیتا ہوں، بادب بانسی بے ادب، اس سے بڑی کوئی عبادت ہوگی مجھے بتائیں. جو با ادب ہوا الحمدللہ وہ ہر مقامات طے کر جائے گا اللہ کے فضل سے، جس جگہ پر ادب کرے گا. جو بے ادب ہوا وہ تو ایک انچ بھی نہیں ہل سکتا. اس لیے ہمارے اپنے مشائخ کرام الحمدللہ مرید کرنے سے پہلے مرید کو بتاتے تھے کہ بھئی ادب سب سے بڑی چیز ہے، ادب سیکھو. اور سارے مشائخ کرام جتنے بھی ہیں، قادری سلسلے کے، چشتیہ سلسلے کے، ہمارے نقشبند سلسلے میں تمام مشائخ کرام نے باقاعدہ لکھا ہے ادب کے بارے میں. آداب مرید پڑھ کے دیکھ لیں، سب سے بہترین عمل جو ہوگا آخرت کا. ایسا ہو اللہ کہ تیری موت ایسی ہونی چاہیے، اپنے صحابی کو بتا رہے ہیں، ایسی موت ہو تیری کہ تو اس دنیا سے جا رہا ہو اور تیرے زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہو. وہ ذکر اس وقت کلمہ زبان سے اللہ اس بندے کا نکلے گا جس نے دنیا کے وقت ساری زندگی اس ذکر کی تیاری ایسی کی ہو کہ اس پہ گندگی کا میل نہ آیا ہو، گندگی کے چھینٹے نہ پڑے ہوں، اس پر گندگی کی چیزیں نہ پڑی ہوں. الحمدللہ ہر آدمی تیاری کرتا ہے، آپ بھی کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں. الحمدللہ اللہ قبول فرمائے ہماری تیاری کو. لیکن اس بات کا ضرور خیال رکھیں، وہ بڑا سچا وقت ہوتا ہے وہ
جس وقت جان نکل رہی ہوتی ہے وہاں کوئی دوغلا پن نہیں چلے گا دوستو. زندگی کی ساری کوششیں انسان کی بیکار ہو جاتی ہیں. تو اس کی تیاری کا بیسٹ طریقہ جو ہے حسن خاتمہ کے لیے سب سے بڑی چیز تو یہ ہے انسان اللہ کے ذکر کو پابندی سے پکڑے, اتنا ذکر کو غالب کر لے اپنے ذہن پر, اپنے دل پر, اتنا غالب کر لے کہ جس طرح چلتے پھرتے, میں نے بتایا ایک آدمی کہتا ہے میں ایئرپورٹ پہ ٹکٹ لینے جا رہا ہوں, فلاں جا رہا ہوں, اتنا غالب ہو کہ انسان دوسرے سے بات بھی کر رہا ہو تو ذکر کی بات منہ سے نکل جائے اس کے. سبحان اللہ, پکی یاد رکھنا کس کے بغیر اس خاتمہ نیکی نہیں آئے گی. کہ جب اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دے دے تو اس پہ استقامت اختیار کر لے. استقامت سمجھتے ہیں؟ اسٹیٹ فارنس, بس اس کو پکڑ لے ایسے ہاتھ سے, یہ نہیں جائے گا. جیسے کہ 50 کا نوٹ آ جائے نا ہاتھ میں, ہوا میں اڑتا اڑتا ہاتھ میں آ جائے گا, تو یہ تو اب نہیں جائے گا یار, اب تو اس کو پکڑ لیا, مٹھی سے نہیں نکلنے دوں گا, اب تو اس کو جیب میں لے کے جاؤں گا کس طریقے سے. جب نیکی کے اللہ پاک توفیق دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ ذکر کی توفیق دے دی ہے, اور یہ بہت بڑی چیز ہے جو توفیق ملی ہے, بہت بڑی نعمت ہے, اس کے ساتھ کھیل نہ کرے. ثم استقاموا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو استقامت استخار کرتے ہیں کس وقت دنیا میں, تو اس کا صلہ کہاں مل رہا ہے؟ میں بتایا نا ہر نیکی کا اصل رزلٹ کہاں نکلتا ہے, اللہ نے نہیں فرمایا کہاں نکلتا ہے, موت کے بعد. تو فرمایا اس کی استقامت کا جو بدلہ دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن بتا رہا ہے کیا نکلے گا, تنزل الملائکہ, اس پہ نزول ہو رہا ہوگا رحمت کے فرشتوں کا. جو گناہ ہم نے چھوڑا ہے اس پہ استقامت ہو جائے کہ اب نہیں کبھی کرنا, بس ختم, میں چھوڑ دیا, میں نہیں کر سکتا یہ کام, فنش. یہ کیوں کر رہے ہیں استقامت, اس طرف کیوں کر رہے ہیں؟ حسن خاتمہ. گناہ نفس مجبور کر رہا ہے کرنے کو, خاتمہ آپ کو استقامت توڑ رہا ہے, کہتے یہ تو مجھے شیطان ہے بھائی, میرا جو حسن خاتمہ اس کو ختم کر رہا ہے, نہیں میں یہ نہیں کروں گا, میں نے استقامت کرنی ہے. تو نیکی پر بھی استقامت اور گناہ چھوڑنے پر بھی